بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماؤ مہر میں تیری روشنی، ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، نہیں تیری کوئی مثال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نعت۔ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ اس کے شاعر ہیں معشر رسول نگری۔ نعت کے مرکزی خیال میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ نے پیغام حق سنایا، ہدایت کا نور عام کیا، سیدھا راستہ دکھایا، محنت کا راز کھولا، کفر و شرک کو مٹایا، توحید کا ڈنکا بجایا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا۔ نعت کا خلاصہ۔ نعت میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نبی پاک کی ذات حقیقتاً تعریف اور ستائش کی مستحق ہے، جس نے اللہ کا پیغام سنایا، انسان کو فلاح و کامیابی کا دائمی راستہ دکھایا۔ آپ نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، مگر آپ جو ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں جو ہیں وہ تشریف لائے۔ آپ نے تمام زندگی ہدایت کی روشنی کو عام کیا، محنت کا درس دیا، کفر و شرک اور فساد کا خاتمہ کیا، توحید کے نور کو عام کیا۔ توحید کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا جگمگا اٹھی اور آپ نے انسانیت کو خالق کے در پر جھکایا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1 کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نعت مبارکہ میں شاعر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نبی کی ذات پاک ہے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے جن کی بدولت انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ ملا۔ وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے اپنا مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا اور جس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح کا راستہ دکھایا، اس نبی کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 2۔ حضور نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے راستے بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد بھی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام سے قبل دنیا میں فسق و فجور، بے راہ روی اور قتل و غارت عام تھی۔ قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں برسوں تک چلتی رہتی تھیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو امن و سکون سے زندگی بسر کرنے کا درس دیا۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اللہ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کیا تھا، لیکن اس دنیا میں آپ کو تمام نبیوں کے بعد بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف بخشا۔ علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ حضرت محمد نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلے پر فلاح اور کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو درست، صحیح اور سیدھے راستے کا پتہ دیا۔ آپ کی تعلیمات مقدسہ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن جو تھے وہ بھی آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اثار و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ شعر نمبر 5۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنا کوئی عار نہیں، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا، اس طرح آپ کے فرمان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں ان لوگوں نے فلاح پائی۔ شعر نمبر 6۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گر چکی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پوری طرح دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا، جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والی جو لڑائیاں تھیں وہ صدیوں تک چلتی تھیں۔ آپ کی تشریف آوری سے کفر اور شر کا خاتمہ ہوا اور آپ نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ شعر نمبر 7 کی تشریح۔ آپ کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا، ایمان کی شمعیں جلنے لگیں، لوگ جوک در جوک اسلام لائے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی، مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا اور ہر طرف اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ شعر نمبر 8 کی تشریح۔ اس آخری شعر میں شاعر حضور کے احسان عظیم کو بیان کرتا ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا، ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا، اس طرح سے لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔
سوال نمبر 1، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے وہ تعلیمات عام کرنا جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد ہے کامیابی و کامرانی کا راستہ۔ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات کا عام ہونا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے، یعنی توحید کی نورانی کرنوں اور توحید کی برکات سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوا۔ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ مجھے اس نعت کا یہ شعر پسند آیا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس شعر کے پسند آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا میں کامیابی و کامرانی کے طریقے بتائے بلکہ وہ راز بھی بتا دیا جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ الفاظ، جملے۔ پیغام حق۔ اسلام کا پیغام حق اولیاء کرام کی بدولت ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک جا پہنچا۔ عقبہ، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں عقبہ کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ شمع ہدایت، آپ کی ذات مبارکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ غافل، ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ توحید، آپ نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الفاظ متضاد۔ حق باطل، دنیا آخرت، سنوارنا بگاڑنا، سیدھا الٹا، آگ پانی، توحید شرک، مشرق مغرب، خالق مخلوق۔